اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ علی ان اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صلوات پڑھ دیجئے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ پیچھے سے اٹھ کے آگے آ جائیں تاکہ آپ کو آواز آ جائے یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ گزشتہ ہفتے میں کچھ معروضات بیان کیے تھے، آج ایک خلاصہ سورہ تحریم کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے اپنی اصل جو ہے گفتگو کی طرف سورہ تحریم کے حوالے سے۔ سورہ تحریم مدنی سورہ ہے، 12 آیتوں پر مشتمل سورہ، اور نبی کی ازواج سے ایک مخصوص سورہ جس کی ابتدا بھی نبی کی ازواج کے حوالے سے، نبی کی بیویوں کے حوالے سے، اور اس کی انتہا بھی نبی کی بیویوں ہی کے حوالے سے ہے، انہی کو سمجھاتے ہوئے کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کسی زوجہ نے جب یہ دیکھا کہ نبی اکرم اپنی کسی دوسری زوجہ کے پاس سے شہد کھا کر آ رہے ہیں یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے ناراحتی کا اظہار کیا، زوجہ نے کراہت کا اظہار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا گوند کھایا ہے؟ گوند ہوتا اچھا تھا کھانے کے لیے لیکن اس سے بو آیا کرتی تھی۔ تو نبی نے کہا کہ نہیں بہت بو آ رہی ہے، اور ناک اپنی پکڑ لی۔ نتیجے میں نبی اکرم نے کہا کہ اب میں اس زوجہ کے پاس نہیں جاؤں گا اور اس شہد کو منہ نہیں لگاؤں گا، حالانکہ وہ شہد ہی تھا، کوئی بو بھی نہیں تھی، لیکن نبی کو تنگ کرنا۔ جب نبی نے یہ کہا کہ اب میں یہ زوجہ کے پاس نہیں جاؤں گا اور یہ شہد وغیرہ نہیں کھاؤں گا، تو قرآن کی آیت اتری، یا ایھا النبی، پہلی آیت سورہ تحریم کی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں وہ چیزیں حرام کرتے ہیں اپنے لیے جن کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کی رضا کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ جو ہے غفور و رحیم ہے۔ اس آیت میں بھی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے نبی کی اذیت کا باعث نہ بنو، ایسا نہ ہو کہ نبی جو ہے تمہیں راضی کرنے کے چکر میں کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں جو کہ اللہ نے حلال کی ہیں۔ تمہیں نبی کو راضی کرنا چاہیے، نہ یہ کہ نبی تمہاری رضایت کی خاطر اس ٹینشن میں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں۔ آگے آیت جو ہے اسی سورہ تحریم کی، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان قسم کھائے تو قسم سے نکلنے کا راستہ بیان کیا ہے، اس کا کفارہ وغیرہ دے کر کسی بھی طریقے سے انسان جو کام کرنا ہو، اگرچہ قسم کھائی ہوئی ہو، بعد میں دوبارہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اللہ جو ہے تمہارے امور کا نگہبان ہے، اللہ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا ہے، اللہ تمہارے افعال، تمہارے احکام کے حوالے سے بھرپور حکمت سے کام لینے والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، جب نبی نے کوئی راز کی بات کہی، اِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی بات، میں خالی ترجمہ کروں گا، ہم لوگ تفصیل اس کی بیان کر چکے ہیں۔ اپنی بعض بیویوں سے کوئی راز کی بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ،
اس نے یہ بات آگے جا کر نبی کی زوجہ نے لیک کر دی اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ بات آگے اس طرح پہنچ چکی ہے، اور کچھ بھی جو ہے ساتھ میں شاید مکس کیا گیا تھا جس کو رسول نے ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایسی بیوی کو بلایا، کہا کہ تم نے ایسی ایسی بات کی، پوری بات نہیں بتائی، تھوڑی سی بتائی، تو وہ ڈر گئی، پریشان ہو گئی اور سمجھی کہ شاید پوری بات رسول کے علم میں آ گئی ہے۔ کہنے لگی آپ کو کس نے بتائی ہے؟ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو علیم ہے، جو خبیر ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی جن کے ساتھ مل کر میں نے رسول کے خلاف باتیں کی ہیں شاید انہوں نے بتا دی اور پوری بات بتا دی ہوگی۔ اس میں بھی ہم نے بتایا تھا درس ہے بہت بڑا کہ اگر کسی کو تربیت بھی کرنی ہے تو اس کی تمام برائیوں کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ انسان تمام برائیوں کو جانتے ہوئے کچھ کو اگنور کرے، کچھ ذکر کرے اور انجان بن جائے، مجھے باقی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی کی سیرت میں یہ چیز شامل ہے۔ چوتھی آیت ان تتوبا الی اللہ، ان دو بیویوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم جو ہے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اور ان شرطیہ ہے اگر تم پلٹ جاؤ، لیکن یہاں پر حقیقت میں حکم ہے کہ تم نے پلٹنا ہی پلٹنا ہے، تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ فقد صغت قلوبکما، تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، راہ راست سے، راہ حق سے ہٹ چکے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم لوگ سازش کرتی رہی رسول کے خلاف تو اللہ جو ہے مددگار ہے رسول کا، جبرائیل امین مددگار ہیں، اور صالح المؤمنین جو کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر پانچویں آیت میں ایک دھمکی نما جملہ ان ازواج کے لیے کہ اگر اللہ چاہے تو نبی تم بیویوں کو طلاق دیں گے اور اللہ تم سے اچھی بیویاں نبی کو عطا کرے گا، جن میں جو ہیں شادی شدہ خواتین جو جن کی پہلے شادی ہوئی تھی، بیوہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں مثلا، یا مطلقہ کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ کنواریاں اور دوشیزائیں، دونوں قسم کی بیویاں اللہ نبی کو عطا کرے گا۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تم سے بہتر بیویاں نبی کو عطا کرے گا۔ مسلمات ہوں گی، مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا۔ مومنات معنی واضح، قانتات یعنی مطیعات، اطاعت کرنے والی، تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت کرنے والی۔ سائحات کے دو معنی کیے گئے، سائحات کا ایک معنی ہے روزہ رکھنے والیاں اور ایک معنی ہے شوہر کے حکم کے مطابق عمل کرنے والیاں یا اسلام پر مثلا عمل کرنے والیاں۔ ثیبات، ثیب کہتے ہیں اس عورت کو جس کی شادی ہو چکی ہو، ابکار جس عورت کی شادی نہ ہوئی ہو، بکر کی جمع ہے یعنی دوشیزہ اور کنواری۔ یہ گزشتہ درس کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم لوگ کس جو ہے سورہ کے حوالے سے اور کہاں تک بات کو مکمل کر چکے ہیں۔ یہاں سے بات جب ان 5 آیتوں کے اندر مکمل ہوئی نبی کے ازواج کے حوالے سے، اور نبی کو کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنی ازواج کے چکر میں اپنے اوپر حلال شدہ چیزوں کو حرام نہیں کریں، اور پھر ازواج کو ڈانٹا گیا تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، اپنے آپ کو سیدھا کر لو۔ جب نبی کے حوالے سے حکم الہی آیا، اس کے بعد مؤمنین جو کہ نبی کے فالوورز ہیں، نبی کے پیروکار، ان کے لیے بھی حکم آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیسے بچانا ہے؟ گناہوں کو ترک کر کے، واجبات کو انجام دے کے۔ واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن، جہنم کی آگ سے۔ اور اس کا بھی ہم نے ایک بہترین نمونہ پیش کر دیا۔ اگر اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے برائیوں سے یا کسی بھی اور چیز سے، تو قرآن کے حکم کے مطابق پہلے اپنی تربیت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر بیوی کی یا بچوں کی برائیاں پتہ بھی چلتی ہیں کسی مومن، کسی ایماندار شوہر کو، تو طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایک چیز ان کے سامنے رکھے، تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ یہ جسے کہا جائے سوء تبلیغ ہے، برا طریقہ ہے۔ اور بعض اوقات جب یہ ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ سامنے والے کے پاس آپ رکھتے ہیں کہ تم نے اتنی برائیاں کی ہیں، خود بخود وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی۔ اگر بچے ہیں تو ہو جائیں گے کہ ہم اپنے باپ کی نگاہ میں اس قدر برے ہیں اور اس قدر گئے گزرے ہیں، اتنی برائیاں پتہ ہے، تو وہ ان کا جو ایک مورال جو ہے، ان کے جو جذبات، احساسات، ان کی جو ایک عاطفانہ جو چیزیں ہیں باپ کے حوالے سے، وہ جب مریں گی تو پھر تبلیغ اثر نہیں کرے گی۔ احساس کمتری کا شکار جب ہوں گے تو اس کے بعد کوئی بات بھی شاید اثر نہ کرے، اور ان کی ہمت، حوصلہ، عزم سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
لہذا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص جو ہے رسول اکرم کے پاس بیٹھ کے زار و قطار ہونے لگا اور کہنے لگا عجزت عن نفسی، میں اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکتا، کلفت اہلی، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں بھی آگے ان کو بھی بچانا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس آیت پہ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، روش کیا ہے، رسول نے بتائی، کہا حسبک ان تأمرہم بما تأمر بہ نفسک، جو اپنے لیے ہے وہ ان کے لیے رکھو، جتنا خود کرتے ہو اتنا ان سے کہو، جتنی برائیوں سے خود بچے ہوئے ہو ان سے انہیں بچاؤ۔ تو تم نے آیت پر گویا کہ عمل کیا ہے، ان تأمرہم بما تأمر بہ نفسک وتنہاہم عما تنہا عنہ نفسک۔ پھر کسی معصوم سے آ کر تفسیر قمی میں روایت موجود ہے، پوچھا کہ مولا اپنے آپ کو تو بچا لوں گا، گھر والوں کو کیسے بچاؤں؟ شاید اس کے سائل کے ذہن میں یہ تھا کہ کھیچم تانی کر کے لڑائی جھگڑا کر کے بچانا ہی بچانا ہے۔ کہا کہ نہیں، تمہارا کام صرف اتنا ہے، اللہ نے جو احکام بتائے ہیں ان تک پہنچا دینا، بھئی یہ حکم الہی ہے، اس کی تعمیل کرو، یہ حرام ہے، اس سے بچو۔ اگر انہوں نے اطاعت کی، تمہاری بات مانی حکم الہی کے حوالے سے، تو تم نے انہیں بچا لیا، اور اگر انہوں نے اطاعت نہیں کی، کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں، ہم عمل نہیں کریں گے، تو تم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، بچا تو نہیں سکے لیکن جو تم پر واجب تھا وہ تم نے ادا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گھر کے ہر جو سالار جو ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لازمی طور پہ اس کام کو انجام دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ انہوں نے تو میری سننی نہیں ہے اس لیے میں کچھ بھی نہ بولوں، خاموش رہوں، بلکہ حد اقل ایک مرتبہ 2 مرتبہ کہے تاکہ اپنی ذمہ داری ادا کر دے، بھلے وہ عمل کریں یا نہ کریں اس آیت کے مطابق۔ کون سی آگ سے بچانا ہے؟ وقود۔ وقود عربی میں کہتے ہیں ایندھن کو، جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، وہ پتھر جن سے آگ مزید جو ہے بھڑکتی ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اس آگ کے اوپر سخت قسم کے ملائکہ معمور ہیں، شداد جو انتہائی جو ہے سخت مزاج ہیں، لا یعصون اللہ، یہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو کہہ دیا وہ کرتے ہیں یہ، اور ہر حال میں یہ اللہ کے مطیع ہیں، یعنی انتہائی اللہ کے جو ہے فرما بردار ملائکہ ہیں۔ کوئی شاید یہ سوچے کہ ملائکہ سے میں وہاں اپنی سیٹنگ کر لوں گا اور ملائکہ سے کہوں گا تو وہ عذاب کم کریں گے، نہیں، یہ اللہ کے مطیع ہیں، تمہاری بات میں آنے والے نہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، ان لوگوں کی طرف کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، کافر ہوئے اور جو عقیدہ درست کرنا تھا وہ نہیں کیا، جب جہنم میں داخل ہو گئے اب وہ وہاں جا کر بہانے ڈھونڈیں گے، میں تو اچھا بننا چاہتا تھا، میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا، ہماری سوسائٹی ایسی تھی، لوگ ایسے تھے، میں بہت کچھ میں نے سوچا تھا لیکن میرے گھر والے ایسے تھے، کہ ساری کی ساری باتیں لوگ کرتے ہیں۔ وہاں کہا جائے گا لا تعتذروا اليوم، یعنی آج کے دن کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، آج کے دن کوئی بہانہ، لا تعتذروا اليوم، آج معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، آج جو تم نے بویا تھا وہ کاٹو گے، آج تمہیں جزا ملے گی اپنے کیے کی، جو تم نے دنیا میں کیا ہے آج اس کی جزا تمہیں ملنی ہے۔ یہ کافروں کے لیے آیت 8ویں آیت، مومنین کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، توبہ یعنی پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، اور توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے جو توبہ نصوح ہو۔ اب نصوح کسے کہا جاتا ہے؟ توبہ نصوح آسان ترین ایک جملے میں انسان گناہ کے بعد جب توبہ کرے تو دوبارہ کبھی گناہ کی طرف واپس نہ پلٹے۔ معصوم کا ارشاد بھی ہے، جب پوچھا کہ مولا یہ توبہ نصوح سے کیا مراد ہے؟ قال یتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فیہ، بندہ گناہ سے توبہ کرے یعنی گناہ سے دور ہو جائے، اس کے بعد پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت میں جو ہے یہی تعبیر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی موجود ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
قال یتوب العبد، مولا نے فرمایا بندہ توبہ کرے، پھر توبہ کرنے کے بعد جو ہے گناہ کی طرف نہ پلٹے۔ وَأَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الْمُفْتَنُ التَّائِبُ، اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو گناہوں میں پھنس تو جاتا ہے لیکن اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، یہ اللہ کو پسند بندہ ہی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ توبہ نصوح سے مراد یہ ہے جو انسان باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہو، یا اس کا باطن جو ہے ظاہر سے زیادہ افضل ہو، باطن زیادہ اچھا ہو، ولو ظاہر میں کچھ خرابیاں ہوں لیکن باطن اس کا زیادہ اچھا ہو، اس لیے اس کو توبہ نصوح سے تعبیر کیا گیا۔ لہذا توبہ نصوح جو ہے وہ اللہ نے مانگی ہے، یہاں پر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب توبہ نصوح آپ کر لیں گے، جب گناہ سے ایسی توبہ کر لی کہ اب ہم نے گناہ کی طرف پلٹنا نہیں ہے، تو اللہ آپ کو پسند کرنے لگے گا، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ جب محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ کتاب کافی شریف میں روایت ہے معصوم سے کہ معصوم نے فرمایا فَسَتَرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ دنیا میں بھی اس کے گناہ کو چھپا دے گا، آخرت میں بھی۔ لوگوں نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں کیسے چھپائے گا؟ کہا کہ فرشتوں نے جو گناہ لکھے تھے وہ مٹا دے گا اور فرشتوں کو بھی بھلا دے گا، یعنی فرشتے بالکل بھول جائیں گے، اللہ بھلا سکتا ہے فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہے گا اس نے کیا گناہ کیا۔ اس کے بعد اللہ وحی نازل کرے گا اس کے اعضاء اور جوارح پر، مثلا ہاتھ سے گناہ کیا ہے، زبان سے گناہ کیا ہے، نگاہ سے گناہ کیا ہے، قدموں سے گناہ کیا ہے، جسم کے کسی بھی حصے سے گناہ کیا ہے، اس حصے کو حکم ہوگا کہ کل کو قیامت کے دن تم نے بھی گواہی نہیں دینی، کیونکہ آیات میں ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، لیکن اگر توبہ نصوح کر لے تو اللہ اعضاء و جوارح کو حکم دیتا ہے کہ تم نے گواہی اب نہیں دینے، اس کے گناہوں کو چھپا دو۔ وہ زمین کا حصہ، وہ زمین کے ٹکڑے کہ جن ٹکڑوں پر اور جن حصوں پر اور جن زمینوں پر جا کر اس نے گناہ کیا تھا، ان زمینوں کو وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ وَيُوحِي إِلَى بِقَاءِ الْأَرْضِ، زمین کو حکم ہوتا ہے اُكْتُمِي مَا كَانَ يَعْمَلُ عَلَيْكَ، اے زمین کے حصے تیرے اوپر اس نے جو گناہ انجام دیا اس کو چھپا دے۔ نہ زمین گواہی دے گی، نہ اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، نہ ملائکہ گواہی دیں گے، صرف اللہ ہے، اور اللہ جو ہے اس کو معاف کر چکا ہے اسی طریقے سے۔ پس جب یہ اللہ سے ملے گا، ملاقات کرے گا بروز حشر، تو کوئی بھی اس کے گناہوں کا گواہ نہیں ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو چھپا چکا ہے، لہٰذا بالکل بلا کسی گناہ کے، بنا کسی گناہ کے جنت میں جائے گا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ، امید ہے کہ تمہارا پروردگار یکفر عنکم، تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے، یکفر عنکم سیئاتکم۔ کفر کا معنی ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ کفر کا معنی ہی کیا ہے؟ چھپانا ہے، ڈھانکنا اور چھپانا۔ کافور کو مردے کی جو بدبو ہوتی ہے اسے چھپا دیتا ہے۔ کفر کو کفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ کفر میں انسان حق کو چھپا کر باطل کو سامنے کر دیتا ہے، لہذا ہر وہ معنی جس میں چھپانے کا معنی ہے وہاں لفظ کفر استعمال ہوتا ہے۔ کفارے کو بھی کفارہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کفارے کو انجام دیتے ہیں، کفارہ دیتے ہیں، تو آپ کے گناہ چھپ جاتے ہیں اس کفارے کی وجہ سے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ 8ویں آیت یہاں مکمل ہوئی۔ وہ دن ہوگا قیامت کا دن جس دن تمہارے گناہ ڈھانپے جائیں گے، جس دن تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس دن اللہ اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ ایک نور ہوگا جو ان کے آگے آگے چلے گا۔ اب یہ کہ وہ نور کیسا ہے جو ان کے آگے آگے چلے گا، ان کے اعمال کا نور ہے، کس چیز کا نور ہے؟ مجمع البیان میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ جو کہ توبہ نصوح کر چکے ہیں، مؤمنین ہیں، ایماندار لوگ ہیں، جب یہ لوگ چل رہے ہوں گے تو نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ فرمایا یسعی ائمۃ المؤمنین یوم القیامت بین ایدی المؤمنین، جو ائمہ جن پر اس نے دنیا میں ایمان رکھا تھا وہ اس کے آگے آگے چل رہے ہوں گے، جن کو اللہ نے یہاں پر نور کہا ہے۔ وبایمانہم، اور دائیں بھی ہوں گے ائمہ، حتی ینزلوہم منازلہم فی الجنہ، یہاں تک کہ امام
ان مومنین کو جنت میں ان کے گھروں تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ آیت کا ایک رخ ہے جس کو امام نے اس مقام پر بیان کیا۔ جب مومنین یہ کنڈیشن دیکھیں گے کہ یہ نور موجود ہے، کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، بار اللہ ہمارے نور کو آج تمام کر دے۔ اب ظاہر مومن کو تو معلوم ہے الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس نے گناہ بھی کیے تھے، دنیا میں غلطیاں بھی ہوئی تھی، کہے گا واغفر لنا، میرے گناہوں کو بخش دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی گناہ انسان نے اگر کیا تو اس کے بعد توبہ کو اپنا شیوا بنا کہ میں نے توبہ کرنی ہے ہر حال میں، اور اللہ کی طرف پلٹے، اللہ ہی سے مدد مانگے کہ بار الہ تو مجھے توفیق دے کہ میں دوبارہ کبھی گناہ نہ کروں۔ اسی لیے امیر المومنین کا جو ہے یہ فرمان موجود ہے کہ بعض گناہ جو ہے وہ نیکیوں سے اچھے ہوتے ہیں، بعض برائیاں جو ہے وہ نیکیوں سے اچھی ہوتی ہیں۔ تو اس کی کیا تفسیر؟ اس کی یہی تفسیر ہے کہ بعض اوقات میں ایک نیکی کرتا ہوں، مثلا نماز شب پڑھی یا اول وقت کی نماز پڑھی، اور اپنے آپ کو آپ سب سے افضل سمجھنے لگتا ہوں کہ میں نے جو نماز پڑھی تو سب لیٹ نماز پڑھنے والی ہیں، آخری وقت میں اول وقت کی نماز پڑھتا ہوں مثلا، یا میں نماز شب پڑھتا ہوں، میرے علاقے میں کوئی مثلا نماز شب نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو افضلیت کے مرحلے پر لے جاتا ہوں اور جو خود پسندی کا شکار ہوتا ہوں، یہ ایک نیکی ہے۔ اور ایک طرف مثلا آپ نے نماز شب زندگی میں کبھی نہیں پڑھی اور اول وقت کی جو نماز ہے اس کو بھی آخر میں انجام دیا ہے، یا مثلا نماز قضا ہو گئی تاکہ گناہ کا لفظ مثلا صدق آ جائے، کیونکہ اول وقت میں نماز نہ پڑھے تو وہ لفظ گناہ اس معنی میں صدق نہیں آتا، اس کو ہم لوگ حرام کہتے ہیں۔ آخری وقت میں نماز پڑھی تو وقت کے اندر تو پڑھی، نماز پڑھی ہی نہیں، مثلا لیٹ کر دی، قضا کر دی، دوسرے کاموں میں لگ کے اصلاً نماز کو انجام نہیں دیا، ترک نماز جب آپ نے ترک کی اس کے بعد آپ کی کنڈیشن تبدیل ہو گئی، بہت افسوس ہوا آپ کو کہ یہ آج مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، اور آپ نے بیٹھ کے استغفار کیا، توبہ کی، اللہ کے سامنے گڑگڑائی، روئی۔ تو ترک نماز جو کہ ایک برائی ہے، جو کہ ایک گناہ ہے، یہ اول وقت کی نماز سے افضل ہو جائے گی۔ اس زاویے سے امیر المومنین کا فرمان ہے کہ بعض اوقات گناہ اور برائیاں نیکیوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بہتر ہو جاتے ہیں۔ وہ بہتری کا زاویہ یہ والا ہے کہ گناہ کے بعد انسان تڑپتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تضرع کرتا ہے، خوف الہی کا شکار ہوتا ہے، اب اس کا نفس لوامہ اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا، کیسے بارگاہ الہی میں تم نے معصیت کی۔ دوسری طرف جو ہے نیکی کر کے وہ فرعون بن جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، بہت بڑا افضل، بہت بڑا کچھ اللہ کا بندہ مثلا سمجھنے لگتا ہے، ایک خود نمائی، ایک انانیت کا عنصر اس کے اندر بیدار ہوتا ہے، لہٰذا وہ نیکی کام کی نہیں ہے، یہ گناہ اس کے زیادہ کام آتا ہے۔ اس اعتبار سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا گناہ انسان کرے، نا امید کبھی نہ ہو، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، توبہ نصوح کرے کہ میں نے دوبارہ یہ گناہ کبھی انجام نہیں دینا۔ تو اس کے بعد یہ آیت کے آپ لوگوں نے جملے سنے۔ 9ویں آیت ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار سے جہاد کیجئے، منافقوں سے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ نرمی مت کیجیے گا، سختی کیجیے گا۔ واغلظ علیہم یعنی کیا؟ غلظت، غلیظ عربی میں سختی کو کہا جاتا ہے۔ واغلظ علیہم یعنی ان سے مکمل سختی کیجیے گا، کھینچ کے رکھیے گا، ہاتھ روکیے گا نہیں۔ ومأواہم جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ 10ویں آیت ہے، یہ جو بیچ کا پورشن تھا ہمارا، 6ٹھی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک کا، یعنی یہ 4 آیتیں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں اور 9ویں، ان 4 آیتوں کا خلاصہ مومنین کو حکم دیا گیا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچائے۔ اس کے بعد کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا بچاؤ جو ہے ممکن نہیں ہے، اگر انسان کا عقیدہ خراب ہو، کافر مرے، وہ جہنم میں جائے گا، اس کا کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ مومنین سے کہا گیا تم سے اگر غلطیاں ہو بھی رہی ہیں تو ان غلطیوں سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ نصوح کر لو، اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، وہ گناہ مکمل طور پہ مٹا دیے جائیں گے، کل کو قیامت کے دن تم نورانی ہو کر بارگاہ الہی میں جاؤ گے اور کوئی گناہ تمہاری گردن پر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نبی کو حکم دیا کفار و منافقین کے حوالے سے ان کے ساتھ جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب 10ویں آیت سے لے کر آخر تک دوبارہ جو ہے نبی کی بیویوں کی طرف جایا جا رہا ہے، اور نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ نبی کے ساتھ رہنا کافی نہیں ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ نے مثال پیش کی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کافر ہیں۔ اچھا اب آیات کو آپ لوگ سمجھیے گا ربط کو۔ 7ویں آیت میں کہا کہ کافر بچنے والے
نہیں ہے۔ 8ویں آیت میں کہا کہ مومنین بچ جائیں گے، انہوں نے مسٹیکس بھی کی ہوں، غلطیاں بھی کی ہوں، اگر توبہ کرے تو اس میں بھی آپ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ نبی کی بیویوں ہی کو اشارہ ہے کہ اگر تم ایمان لے کر آئی، تم نے توبہ کی تو بچت ممکن ہے۔ لیکن اگر وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ نبی کے ساتھ سازش کرتی رہی، خلاف چلتی رہی، تو پھر بچت ممکن نہیں ہے۔ اللہ جو ہے تمہارے خلاف ہے، ملائکہ تمہارے خلاف ہے، جبرائیل امی تمہارے خلاف، صالح المؤمنین تمہارے خلاف، تو پھر بچت ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا کہ جو نبی کے خلاف ہو یا تو وہ کافر ہوتا ہے یا وہ منافق ہوتا ہے۔ اس میں بھی اشارے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ نبی نے کفار سے جہاد کیا، منافقین کے ساتھ امیر المومنین نے جہاد کیا ہے۔ اب ہم لوگ 10ویں آیت کی طرف آتے ہیں۔ 7ویں اور 8ویں کو باقاعدہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو ربط سمجھ میں آئے 10ویں، 11ویں اور 12ویں آیت کا۔ 7ویں میں کہا کفر نہ کرو، بچت ممکن نہیں ہے، جو کیا ہے اس کی جزا کاٹنی پڑے گی۔ 10ویں میں کہا جا رہا ہے اللہ کفار کی مثال دے رہا ہے، چونکہ نبی کی بیویوں سے مربوط ہے۔ کیا مثال دی جا رہی ہے؟ امرأۃ نوح، نوح کی بیوی۔ اب اس کو نوح کی بیوی کا نام واغلہ یا والغہ جو ہے دیا ہے روایات کے اندر۔ بعض لوگوں نے والغہ ذکر کیا، بعض لوگوں نے واغلہ، یہاں اس میں نہیں دیا، تفسیر طبیان میں ظاہراً نام ذکر ہے۔ اور حضرت لوط کی بیوی کا نام والہہ یا واہلہ یہ دیا ہے، حالانکہ والہہ کا اچھا معنی ہے، لیکن یہ کہ وہ حضرت لوط کی بیوی کا نام بھی تھا۔ والہہ یعنی پیار کرنے والی، محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اللہ نے کفار کے لیے مثال پیش کی۔ کس کی مثال پیش کی؟ نوح اور لوط علیہما السلام دونوں نبی ہیں، دونوں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے مصطفیٰ بندے، لیکن کفار کے لیے مثال دی جا رہی ان کی بیویوں کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں عورتیں واغلہ اور واہلہ یہ کہاں تھی؟ یہ ہمارے 2 بندوں کے پاس تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں ہمارے بندے تھے، ہمارے برگزیدہ بندے، ہمارے صالح بندے۔ من عبادنا صالحین، دونوں کے دونوں کون تھے؟ صالح بندے تھے۔ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ اب خیانت سے عام طور پہ ایک عرفی جو معنی مراد لیا جاتا ہے، اس کی بیوی نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے تو وہ ایک غلط معنی لیا جاتا ہے۔ قطعاً وہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہے کہ بیوی نے شوہر کے ساتھ خیانت کی، نعوذ باللہ کسی اور کے ساتھ مثال کے طور پر اس کا تعلق قائم ہو گیا، وہ والا معنی یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ خیانت سے مراد نفاق مراد ہے، اور خیانت سے مراد اپنے شوہر کے خلاف اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کا رسول ہے سازش کرنا، کفر اختیار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں مراد ہیں۔ وہ والا معنی، زنا والا معنی یا ناجائز تعلق والا معنی قطعاً یہاں پر مراد نہیں ہے، کیونکہ حدیث معصوم جو ہے موجود ہے اس حوالے سے کہ کسی نبی کی بیوی نے یہ عمل قبیح کبھی بھی انجام نہیں دیا۔ یہاں پر بھی انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ خیانت کیسے کی؟ بالنفاق، منافقت کے ذریعے سے، والتظاہر علی الرسولین، اور دونوں رسولوں کے خلاف سازشیں کر کے۔ وہ علی الشرائع کی روایت اب ذہن میں آ گئی، یہاں تو نہیں ہے لیکن ابھی ایک دم ذہن میں آ گئی کہ حضرت لوط کی جو زوجہ تھی وہ سیٹیاں مارتی تھی اور اطلاع دیا کرتی تھی ابھی لوط گھر پر ہے یا نہیں ہے۔ جب نہیں ہوتی تو سازشیں کرتی تھی لوگوں کے ساتھ مل کے، جب ہوتی تھی تو ایک سیٹی مارتی تھی ہاتھ سے، اس لیے کہا گیا کہ یہ ہاتھ سے جو سیٹی بجانا ہے مکروہ ہے، یہ اچھا فعل نہیں ہے۔ سب سے پہلے سیٹیاں کس نے ماری تھی؟ کہا کہ حضرت لوط کی زوجہ نے۔ ہم لوگ سمجھتے تھے لڑکیاں سیٹیاں مارتے ہیں، پتہ چلا کہ یہ ادھر سے آیا۔ تو اس آیت کے اندر درس کیا ہے کہ نبی کے ساتھ رشتہ، نبی کے ساتھ نسبت، نبی کے ساتھ ایک مواصلہ، زوجیت کا علقہ اور رشتہ وہ کارآمد نہیں ہے۔ اشارہ ہے نبی کے ازواج کی طرف کہ جب نوح اور لوط علیہما سلام اللہ ان دونوں کی بیویوں کا جو رشتہ زوجیت تھا وہ کام نہیں آیا اپنے برے عمل کی وجہ سے، اپنی خیانت کی وجہ سے، نبی کے اسرار، نبی کی باتوں کو انہوں نے باہر جا کر لوگوں تک پہنچایا، ان کے خلاف سازشیں کی۔ اس طرح اگر تم بھی یہ سازشیں کرو گی اور نفاق کا ثبوت دو گی تو نبی کے ساتھ رہنا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان کو اللہ کے پاس جو ہے رسول کی زوجیت نے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیا۔ فَلَمْ يُغْنِ الرَّسُولَانِ عَنْهُمَا بِحَقِّ الزَّوَاجِ، نبی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری بیوی ہے
یا اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو آپ معاف کر دیں مثلا، ٹھیک ہے، اتنے سال میں اس کے ساتھ رہا ہوں اس کو معاف کر دیں، نہیں، اتنے سال ہم نے گزارے ساتھ، بیوی تھی میری، معاف کر دیں، نہیں۔ عمل برا تھا، عمل قبیح تھا، اور حضرت نوح کے حوالے سے تو بیٹے کی آیت قرآن میں موجود ہے، بیٹے نے جو ہے جو جملے کہے اس کے بعد کیا حکم آیا، یہ تمہارا اہل یعنی تم سے نسبت نہیں رکھتا، تو حقیقی نسبت قرآن کی نگاہ میں وہ نسبت ہے جو عمل کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، لہذا انسان اس نسبت کی قدر کرے، اس نسبت کو سمجھے۔ نبی کی زوجیت نے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے 2 رسول ان کی بیویاں اپنے آپ کو بچا نہ سکی، کوئی فائدہ نہیں ہوا شادی کا، وقیلا، اور کہا گیا ان دونوں سے جب یہ مری، جیسے ہی موت آئی، یا مثلا بعض روایت کے مطابق جب قیامت کے دن آئیں گی میدان میں تو کہا جائے گا ادخل النار، یہ قرآن کی آیت ہے، مع الداخلین، جہنم میں گھسنے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل۔ تو اب نبی میں اور جہنمی میں کوئی رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے، بیویاں جہنمی ہیں اور شوہر جنتی ہیں، بہت ساری بیویاں جنتی ہیں، شوہر، لہذا پتہ چلتا ہے کہ معیار عمل ہے۔ اب دوسری طرف مومنین کے لیے مثال دی جا رہی، اور یہاں بھی مثال پھر بیویوں کے ذریعے دی گئی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہاں پہ توبہ کا ایک وہ بھی مرحلہ موجود ہے۔ فرعون کی بیوی پہلے کافر تھی، فرعون کی بیوی شاید کافی عرصے فرعون ہی کو خدا سمجھتی جب اس نے ادعا کیا ہو، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے آ کر اعلان کیا خدا وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کا، تو آسیہ بنت مزاحم فوراً ایمان لے کر آئیں، اور یہ ایمان لے کر آئیں، کہاں لے کر آئیں؟ فرعون کے گھر میں لے کر آئیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے اس درس کا، کہ اللہ کے دشمنوں میں جو بدترین دشمن تھا روئے زمین پر، تفسیر صافی کی روایت عبارت کے مطابق انہا کانت تحت اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں میں بھی جو سب سے زیادہ دشمن تھا، سب سے بدترین دشمن تھا، اس کی بیوی کون؟ آسیہ، لیکن ایمان لے کر آئی۔ لہٰذا یہ جملے جو میں اور آپ بسا اوقات کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہماری تو سوسائٹی ایسی تھی، جبر معاشرہ جسے کہا جاتا ہے، ہم تو ایسے گھر میں پلے بڑھے جہاں کیبل تھا، جہاں گانے تھے، جہاں یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، جہاں بہت پریشانیاں تھیں، لہٰذا ہم پردہ نہیں کر سکے، لہٰذا ہم نمازیں نہیں پڑھ سکے، لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھ سکے۔ یہ باتیں آسیہ سلام اللہ علیہ نے باطل کر دی، کہا میں فرعون کے گھر میں تھی، سب سے بڑا بہانہ میرے پاس تھا، میں تو کہتی میرا ہی شوہر خدا تھا، میں کہاں جاتی، میرا شوہر خود کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، لیکن اللہ مثال جناب آسیہ کی طرح وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، مومنین کے لیے مثال ہے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، لہذا فرعون کی بیوی جب ایمان لے آئی، کیا کیا فرعون نے؟ ہاتھوں میں کیلیں گڑوا دی، پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر زمین پہ لٹایا، ایک بڑا سا پتھر آسیہ بنت مزاحم کے پیٹ پہ لا کر رکھ دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا۔ یہ اس کے شکنجے کا اور جسے کہتے ہیں ٹارچر کرنے کا طریقہ تھا کہ دھوپ میں لٹا کر، کڑک دھوپ میں کیلے زمین میں ٹھوک دیتا، ہاتھ پاؤں میں ویسی خون بہنے لگے، بندہ ویسی تڑپ کے مر جائے۔ اس کے بعد پیٹ پہ بھی ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا، مارتا نہیں تھا، قتل نہیں کرتا تھا، گلا نہیں کاٹتا تھا، تاکہ بندہ تڑپتا رہے۔ اس عالم میں جب آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہ پہ یہ سارے کے سارے شکنجے، یہ سارے کے سارا ٹارچر ہو رہا تھا، اس وقت بی بی نے یہ کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، بار الہ مجھے فرعون نے اپنے گھر سے نکال کے اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں یہ عذاب دیا ہے، میں تجھ سے جنت میں اپنا گھر مانگتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ توجہ کیجیے، یہ ہے قوت ایمانی، یہ ایمان کی جو قوت ہے انسان کو اس مرحلے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ آسیہ بنت مزاحم سارے مظالم برداشت کر کے جنت کو اپنی نگاہوں میں سامنے رکھا ہوا ہے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، من نفسہ الخبیثہ، اس کے خبیث نفس سے، اس کے برے عمل سے۔ اور یہ جو ظالم اور گمراہ قوم ہے، جو قبطیوں کی قوم تھی، جو فرعون کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، جو فرعون کا ساتھ دے رہی تھی، بار اللہ مجھے اس ظالم قوم سے بھی نجات دے۔ تو آسیہ سلام اللہ علیہ نے بہت بڑا میسیج دیا ہے کہ انسان کسی بھی کنڈیشن میں ہو، اور اب
مجھ سے جو خواتین اکثر سوال پوچھتی ہیں ان میں سے اکثر کے سوالات یہ ہوتے ہیں، شوہر ایسا ہے، بچے ایسے ہیں، ساس ایسی ہے، اماں ایسی تھیں، ابا ایسے تھے۔ احکام شریعت اگر آپ کو معلوم ہے، دینی مسائل اگر آپ کو معلوم ہے، آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کسی بھی طریقے سے آپ شریعت کی پابند رہیں۔ آپ کوئی بہانہ نہیں کر سکتے کسی بھی حوالے سے کہ میرے ساتھ یہ ہاں، جہاں پر شریعت نے چھوٹ دیا وہ ایک الگ چیز ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ہر حال میں شریعت کو خشک طریقے سے پکڑ کے رکھنا اور کہیں کوئی چھوٹ نہیں۔ بعض مقامات پہ شریعت نے چھوٹ دیے، کچھ مقامات پہ اس چھوٹ کو بھی انسان استعمال کر سکتا ہے۔ حرام اور حلال کو جاننے کے بعد پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کمیل سے کہا تھا، یا کمیل لا رخصت، توجہ سے اس حدیث کو سنیں، اس میں بہت بڑا درس بھی ہے اور بہت مسئلے اسی سے حل ہو جاتے ہیں۔ لا رخصت فی فریضۃ ولا شدۃ فی نافلۃ، مستحب میں کوئی سختی نہیں ہے، مستحب کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، لیکن واجب کے اندر چھوٹ، واجب پہ پکڑ ہوگی۔ نماز شب نہیں پڑھی کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن اگر فجر چھوڑ دی تو پکڑ ہوگی۔ ساری رات شب قدر کے اعمال کر کے لوگ سو جاتے ہیں، فجر قضا، ٹھیک ہے، تو وہ شب قدر کے جو اعمال کیے ساری رات جاگ کر، اس سے بہتر یہ تھا کہ فجر کی اول وقت کی نماز پڑھتے، سیدھی سی بات اس حدیث کے مطابق پکڑ اس کی ہوگی۔ اگر شب قدر کے اعمال نہ کرتے تو پوچھا نہیں جاتا کہ تم نے شب قدر کے اعمال کیوں نہیں کیے۔ ہمارے لوگوں کی ذہنیت ہے کہ شب قدر کے اعمال کا بڑا ثواب ہے، فجر کی نماز وہ ٹھیک ہے، وہ قضا بھی پڑھ لیں گے، مسئلہ نہیں، اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ بہت سے لوگ یہ یعنی عمدن کرتے ہیں یہ کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی، بس اعمال کر کے سو جاؤ، فجر سے پہلے سحری وحری کر لی جلدی، 2-3 بجے، اذان تو 4 بجے ہوگی، چلو لیٹتے ہیں۔ جب وہ لیٹ کے اٹھتے ہیں تو پتہ چلا جی 2 بج رہے ہیں تو 1 بج رہے ہیں، پھر اس کے بعد انتہائی طہارت نفس کے ساتھ قضا نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو ہے غلط طریقہ ہے۔ یہ کس نے کہا آپ سے شب قدر کے اعمال کر کے فجر کی نماز کو چھوڑنا؟ فجر واجب ہے، 2 رکعت ہے۔ وہ جو 4 گھنٹے کے اعمال کیے ہیں، دعائے جوشن کبیر اور یہ سارا کا سارا پڑھا، وہ سب مستحب ہے، اس کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ کسی نے آیت اللہ سیستانی سے بھی میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا، ان کی سوال کیا تھا کہ میں یورپ میں رہتی ہوں اور میرے شوہر جو ہے مجھے مجبور کرتے ہیں کہ تم جو ہے اپنی چادر اتار کے، اپنے بال وغیرہ کھول کے، اور وہ جو پارٹی میک اپ جو ہوتا ہے مثلاً، یا پارٹی کا جو خاص لباس ہوتا ہے وہاں پر وہ پہن کے، میرے دوستوں کے جو بیوی آتی ہیں ان کے ساتھ تم بھی آیا کرو پارٹیز میں، اور میرے دوست گھر پر آتے ہیں تو تم جو ہے یہ چادر وغیرہ مت پہنا کرو، ویسے ہی کھلے ہوئے بال کے ساتھ اچھی سی لپسٹک لگا کے سارے کام کرو، چائے وائے پیش کرو۔ تو اب میں کیا کروں؟ اور میرا شوہر جو ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب طلاق کا ایک ایسا ایشو ہے کہ لوگ پھر کہتے نہیں گھر بچاؤ گھر بچاؤ، جو شوہر کہہ رہا ہے وہ کرو۔ آغا سیستانی نے جواب دیا، آپ طلاق لیں اور اپنا پردہ بچائیں، سیدھی سی بات، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہ وہی والی بات ہے، جب حکم شریعت آ گئی، آپ کا شوہر آپ کو حرام پہ مجبور کر رہا ہے، جہاں حرام کی بات آ گئی وہاں پھر شوہر کی اطاعت نہیں ہے، وہاں شوہر کی اطاعت حرام ہے، وہاں خدا کی اطاعت واجب ہے۔ تو ہم کو ان معایر کو سمجھنا ہوگا۔ جناب آسیہ کی زندگی سے ہم لوگ یہ درس لے سکتے ہیں کہ جناب آسیہ نے اپنے شوہر کی مخالفت کی اور ان پر مخالفت واجب تھی، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئیں، بدترین مظالم کو سہا، اور ان مظالم کو بھی کوشش کریں تفسیر میں جا کے پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کا وجود میں ایک قوت آئے کہ ہر قسم کی سختی جو ہے عورت کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ برداشت کر سکے قوی ایمان کے ذریعے سے، کیونکہ عورت کا جسم جو ہے وہ نازک ہے، عورت کے جسم میں صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے مردوں کو باڈی وائز فزیکلی قوی بنایا ہے، عورتوں کو نازک مزاج بنایا ہے۔ عورتوں کے اندر قوی کام کرنے کی، بڑے بڑے کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے یہ عورتیں جو جمناسٹک وغیرہ کرتی ہیں، دوسرے کاموں میں جاتی ہیں، یہ اپنی فطرت کے خلاف کر رہی ہوتی ہیں، اپنی جو ہے جو ساخت ہے خدا نے جیسا بنایا اس کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کہ عورت میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنے قوی ایمان کی بدولت اس حد تک برداشت کر سکے جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ شاید کوئی مرد بھی اتنا ظلم برداشت نہ کر سکے، لیکن یہ کہ ایک عورت نے برداشت کیا، کیسے؟ اپنے قوی ایمان کی بدولت۔ 12ویں اور آخری آیت، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، پھر ایک اور خاتون کی مثال دی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، عمران کی بیٹی مریم، جس نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، کلمات رب کی تصدیق کی، وَكُتُبِهِ، ان کی کتب کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والیوں میں تھی۔ قانت یعنی مطیع، قانت یعنی پابندی کے ساتھ اطاعت کرنے والی۔ تفسیر قمی میں
اسی آیت کے ذیل میں جو ہے یہ جملے موجود ہیں کہ انسان جو ہے جب اس آیت کو پڑھے تو اس میں یہ غور کرے کہ لفظ قانتین اگرچہ جمع استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ عورتوں کی ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جب یہ آیت پڑھی تھی شروع میں 5ویں آیت، ازواجن، اللہ جو ہے نبی کی دوسری شادی کرائے گا، ازواجن ایسی بیویاں دے گا۔ یہ اس میں بھی نقطہ چلے ذہن میں آ گیا کہ اللہ بھی دوسری شادی کرواتا ہے۔ خیرن من کننا، جو تم سے اچھی ہوں گی، مسلماتن، اس کو نوٹ کیجیے گا تاکہ ہم لوگ جملہ سمجھ جائیں۔ مسلماتن یعنی الف اور تے کے ساتھ۔ مسلمہ کی جمع کیا ہے؟ عورتوں کی جو جمع بنتی ہے عربی میں وہ الف اور تے کے ذریعے بنتی ہے۔ مسلمات، مؤمنات، مردوں کے لیے ہے مؤمنون یا مؤمنین، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ مومنات۔ مردوں کے لیے ہے قانتون یا قانتین، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ قانتات۔ تائبات، عابدات، سائحات، ثیبات۔ واضح ہے یہ؟ یعنی عربی زبان میں اگر مؤنث کی جمع بنانی ہو، فیمیل کے لیے آپ کو پلورل جمع بنانا ہو تو آپ الف اور تے اینڈ میں لگاتے ہیں، یہ بات واضح۔ لیکن مردوں کے لیے کیا لگتا ہے؟ یہ نون یا واو نون۔ تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے وکانت، اور مریم تھی من القانتین، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ قانتات، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس میں ایک تفسیر نقطہ چھوٹا سا انشاءاللہ آسان ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ معصوم کے فرمان کے مطابق تفسیر قمی میں جو آیا ہے، یہاں پر قانتین جمع مذکر کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ مریم سلام اللہ علیہا انہوں نے اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اس قدر اللہ کی بہترین طریقے سے اطاعت کی اور اس قدر مطیع رہی کہ ان کا شمار ان مردوں کی صف میں ہوا جو کہ کاملین میں شمار ہوا کرتے تھے۔ اب یہ جو ہے حضرت مریم کے لیے ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ کانت من القانتات نہیں کہا، قانتین کہا۔ پھر اس کے بعد وہ روایتیں جو آپ لوگ سنتے ہیں فضائل کی، اور وہ کہاں آتی ہیں، وہ یہاں ذکر ہوتی ہیں، اس کو بھی تبرکاً پڑھیں گے آپ لوگ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ مجمع البیان میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کامل من الرجال کثیر، مردوں میں کامل جو لوگ تھے بہت زیادہ تھے، وہ ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ولم یکمل من النساء، لیکن عورتوں میں کامل نہیں، الا اربعہ، مگر یہ کہ 4 خواتین جن کا نام یہاں ذکر ہے۔ آسیہ بنت مزاحم، کون؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ مریم بنت عمران، مریم بنت عمران۔ خدیجہ بنت خویلد، و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر خصال کے اندر ایک روایت موجود ہے، قبل اس کے ایک روایت کو ذکر کروں، ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آئے گا بہت سارے لوگوں کے کہ یہ کمولہ سے مراد کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ وہی میں بارہا کہتا ہوں کہ تفسیر کرنا اور ان چیزوں کو ڈیپلی سمجھنا، فقہ جسے کہا جاتا ہے، ان چیزوں کی بھی فقہ ہے، ڈیپلی اس کو سمجھنا دلیل کے ساتھ، الفاظ کے معنی کی بالکل گہرائی تک رسائی یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ آپ لوگوں کی اصطلاح کے مطابق پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کے جو ہے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی کے ذہن میں اعتراض یا سوال آئے کہ یہاں تو فقط 4 عورتوں کا ذکر ہے، تو جناب زینب کبریٰ کہاں جائیں گی؟ مثلاً بی بی معصومہ قم مثلاً ان کا ذکر کہاں ہوگا؟ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہے مثلاً، وہ کہاں جائیں گی؟ حضرت آمنہ ہے، وہ کہاں جائیں گی؟ اور بہت ساری خواتین ہیں تاریخ میں، کنیزیں جو ہیں مثلاً حضرت فضہ سلام اللہ علیہ، ان کا ذکر کہاں جائے گا؟ حضرت ام ایمن جنہوں نے گواہی دی امیر المومنین اور جناب زہرا کے حق کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے رسول کی گواہی ام ایمن کے لیے کہ ام ایمن جنتی خواتین میں سے، ان تمام کی تمام خواتین کو ہم لوگ کہاں لے کر جائیں گے؟ تو یقیناً یہاں پہ جو لفظ
کملا اور لم یکمل ہے، کملا من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء، اس لم یکمل سے مراد کیا اس کو سمجھنا پڑے گا، اور جب وہ واضح ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ کمال کا جو معنی ہے وہ ان 4 خواتین کے لیے ہو، باقی خواتین کے لیے نہ ہو۔ لہٰذا اس سے ہم لوگ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ بس یہی 4 خواتین جو ہے بافضیلت ہیں، باقی نہیں، باقی بہت ساری خواتین بافضیلت ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایک ایسا مرحلہ ہے کمال کا کہ جس کی طرف اس روایت میں اشارہ ہے، اما وہ کمال کا مرحلہ باقی خواتین کے لیے نہیں ہے، افضلیت ان کے لیے یقیناً ثابت ہوگی۔ خصال میں روایت ہے افضل نساء اہل الجنہ، نساء اہل جنہ، جنت میں جو عورتیں، اس کا مطلب بہت ساری عورتیں، یہ بھی اسی سوال کا ایک جواب آ گیا۔ ان میں سب سے افضل کون ہے؟ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ، مریم بنت عمران اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آسیہ بنت مزاحم، یہ جو ہے 4 خواتین ہیں جو کہ جنتی خواتین میں سب سے افضل ہیں۔ من لا یحضر الفقی میں ایک روایت ہے، اور یہ بھی بڑی لطیف اور دلچسپ روایت ہے آپ لوگوں کے سننے کے لیے۔ ایک دن اللہ کے رسول جناب خدیجہ کے پاس آئے اور بڑی محبت والے انداز میں آئے، بڑے پیار کے ساتھ، اور کہا کہ خدیجہ جب تم جنت میں جاؤ تو اپنی سوتنوں کو یا سوکنوں کو سلام دینا میرا۔ اب یہ عجیب روایت ہے۔ فَإِذَا قَدِمْتِ عَلَى ضَرَائِرِكِ فَقْرَئِهُنَّ السَّلَامَ، جناب خدیجہ، ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ جب تک جناب خدیجہ تھی رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، تو کہا فقالت من ہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری سوتن ہے، میری کون سی سوتن ہے، آپ نے تو کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ فقال مریم بنت عمران وکلثوم اخت موسیٰ وآسیہ امرأۃ فرعون، یہ 3 جو خواتین ہیں، مریم بنت عمران، کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن، اور آسیہ امرأۃ فرعون۔ لہٰذا یہ جو 3 خواتین ہیں جو کہ یقیناً بافضیلت اور باعظمت خواتین ہیں، ان کو رسول اللہ کی زوجہ بنایا جائے گا جنت میں، یہ ہوں گی حقیقت میں جو کہ جناب خدیجہ کی سوتن کہلانے کی حقدار ٹھہریں گی اس فضیلت اور اس عظمت کے اعتبار سے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سوتن صرف جو ہے یہاں کے لیے نہیں ہے، وہاں کے لیے بھی ہے، تو جو لوگ یہاں قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں ان کے لیے وہاں بھی بڑی مشکل ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔